خواتین کے متعلق سوال کیا ہے کہ ان کے لیے حدیث میں کوئی چیز اتنی نہیں آئی جتنی مردوں کے لیے آئی ہے. یہ بات ایسے نہیں ہے. یہ سوال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا معاذہ نے. معاذ مذکر ہے نا، معاذہ مؤنث ہے. حضرت معاذہ غفاریہ رضی اللہ عنہ آئی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مردوں کے لیے اتنی بشارتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں آپ مردوں کے لیے کرتے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے، عورتیں کہاں جائیں گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جتنے دن اپنے بچے کو حفاظت سے رکھتی ہے اور پھر جنم دیتی ہے، ان میں سے اس کا ایک ایک دن اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسے اس نے رات بھر خدا کے ہاں قیام کیا اور نفلی روزہ رکھا. اور آپ نے فرمایا تم جانتی ہو. اور پھر جب وہ پینز اور تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے جنم کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پہ تو جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے لیے، ایسی جنت جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں اور کانوں نے سنا نہیں. اس لیے ان کے لیے بھی بہت کچھ. معاذہ رضی اللہ عنہ جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ خاتون بھی تھیں. یہ تھی معاذہ. ایک اور صحابیہ تھی رضی اللہ عنہ، سلامہ بنت الاس. سلامہ نے بھی پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ یہ شریعت کا بالکل آغاز کا دور ہے، اس کے بعد اجتہادات ہوتے رہے. شریعت کے احکامات کبھی بدلتے ہیں زمانے کے اعتبار سے. اس دین میں لچک ہے، اگر یہ لچک نہ ہوتی تو دین ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا. یہ صحابیہ سلامہ رضی اللہ عنہ جو تھیں یہ جاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں اور مردوں کی خدمت بھی کرتی تھی، مریضوں کو دوائیاں بھی دیتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانتے تھے اچھی طرح، کبھی منع نہیں فرمایا. اس لیے کہ اس زمانے میں وہ کچھ تھا ہی نہیں جو بعد کے ادوار میں شروع ہوا ہے. جتنے لوگوں میں حیا اور شرم کم ہوتی گئی، فقہا کا اجتہاد کے مطابق بھی فتویٰ بدلتا رہا. اس وقت یہ ہوتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک خاتون کہتی ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں باندیاں تھیں اور ہم ننگے سر پھرا کرتی تھیں، کوئی آدمی ہمیں نظر اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا. ان کا معاشرہ اتنا صاف تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے مدینہ منورہ کا قاضی بنا دیا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے. میں عدالت میں بیٹھا رہتا تھا سارا دن، 1 سال تک حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا. سال پورا ایسے گزر گیا. تو اچھے لوگ تھے، کیا ضرورت تھی ایسے قانون کی پابندیوں کی؟ تو یہ ان لوگوں کا حال تھا. تو سلامہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ داماد تشریف لائے ہوئے تھے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں. تو علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور چلے اپنے گھر کی طرف. تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمی مثوی عائشہ، علی کا مقام بہت بلند ہے، علی کے لیے اچھا مقام، جب وہ آئیں تو انہیں اچھی جگہ پر بٹھاؤ اور اس کا بہت زیادہ خیال کرنا. علی رضی اللہ عنہ بہت اونچے مقام کے آدمی. وہ یہ کہتی. تو عورتوں کے متعلق مستقل حدیث کی کتابوں میں فصلیں آئی ہیں کہ کس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا اور آپ نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا.